بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سائفر کیس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد آج پہلی سماعت ہوئی ہے، اور اب سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے وہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور اوپن ٹرائل کا ہے، لیکن جیل کے اندر ٹرائل ہوگا، اور آج عمران خان کو پیش نہ کیا گیا، اور جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے اپنا سارا غصہ آج اتارا ہے، اور انہوں نے آج عدالت کے سامنے جو آرگومنٹس دیے ہیں، پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ وہ ایسا فیصلہ تھا جو ہمیں پہلے علم تھا کہ یہ فیصلہ یہی آ سکتا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہوا، اور فیصلہ جاری ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا، اور وہی فیصلہ آیا، کیونکہ ہم ان کی سائیکی کو سمجھ گئے ہیں، ان کی جو کہ کس طریقے سے یہ سوچتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، اور یہ چاہتے کیا ہیں عمران خان سے۔ وہ اب یہ معاملہ پھر جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹ عمران خان کو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیس آگے نہیں چل پائے گا۔ اگر یہ عدالت میں لے آتے اور عدالت میں لا کے یہ دو دن کی تین دن کی تاریخیں کر کے اس طریقے سے کیس کو آگے وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے جاتے تو یہ معاملہ ڈسپیوٹڈ نہ ہوتا۔ اب دوبارہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے وہ چونکہ جوڈیشل آرڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ آج کی سماعت کا، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آگے کیا آپشن ہے، اور جو اوپن ٹرائل ہے اگر وہ جیل میں بھی ہوتا ہے تو اس میں چونکہ عوام الناس کو جانے کی اجازت ہوگی، اس میں کیا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ 9 بجے سائفر کیس کی سماعت شروع ہو گئی، اور جج صاحب عدالت میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر بھی موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں سلمان صفدر صاحب کی سربراہی میں وہ بھی موجود تھے۔ اڈیالہ جیل نے خصوصی عدالت میں عمران خان کو پیش کرنے سے سیکیورٹی خدشات کے باعث معذرت کر لی۔ عدالت نے فریقین کے جو دلائل سنے۔ سلمان صفدر، ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر سلمان صفدر نے کہا کہ آج دو مختلف معاملات عدالت میں ہیں۔ ہمیں آج امید تھی کہ عمران خان کو پیش کریں گے، لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا۔ مجھے کچھ تحفظات تھے کہ ہم بہت جلدی میں چل رہے ہیں۔ دوران سماعت عدلیہ اڈیالہ جیل حکام نے عدالت میں عمران خان کی پیشی سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ریمارکس دیے کہ جیل حکام کا کہنا ہے کہ وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا، جیل حکام کہتے ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں پھر آپ ٹرائل ختم کر دیں، آپ سائفر مقدمہ خارج کر دیں، ختم کر دیں۔ آپ کیا پھر اس کو چلانا، جب آپ کے جیل حکام ایک بندے کو، سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد جیسے شہر میں عدالت میں نہیں پیش کر سکتے، جہاں باقی ملک کا چیف جسٹس بھی اپنی آزادانہ موو کر سکتا ہے، چونکہ جتنے بڑے عہدے ہیں تھریٹ تو سب کو ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کی حد تک اس کو عدالت نہیں لایا جا سکتا جی کہ بہت زیادہ تھریٹس ہیں۔ جب وہ اس کو گولی لگی تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اس وقت عدالتیں کہتی تھیں کہ سیکیورٹی کے معاملات کو چھوڑیں، ان کو تو کچہری میں پیش کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور عمران خان پیش بھی ہوئے تھے، اور یہاں معاملات تو الگ ہیں۔ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ بھی منسلک کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حساس اداروں اور پولیس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو لائف تھریٹس ہیں۔ اسلام آباد پولیس کو اضافی سیکیورٹی کے لیے خط لکھا، بتایا گیا کہ عمران خان کو سنجیدہ نوعیت کے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیل سماعت کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ دوران سماعت سلمان صفدر نے سائفر کیس کا گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہے، جو سلمان صفدر صاحب نے جج صاحب کو جھنجھوڑا اور کہا کہ جناب ہم کہتے رہے کہ ان حالات میں ٹرائل نہ کریں، جو جیل ٹرائل آپ نے شروع کیا تھا، ہم کہتے رہے تھے ان حالات میں ٹرائل شروع نہ کریں۔ ہم یہ استدعا کرتے رہے کہ پہلے ٹرائل کہاں کرنا ہے اس کو طے کر لیں، بعد میں فرد جرم عائد کیجیے گا۔ ہم جب بھی کچھ کہتے تھے، بولا جاتا تھا کوئی سٹے آرڈر ہے تو بتا دیں، کون سا ایسا کیس ہے جو جلدی میں ختم کر دیا جائے۔ اب آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا، پوری کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے پھینک دی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ یہ جیسے بھی کریں ان کو عمران خان کو پیش کرنا ہوگا۔ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی بنا پر کی رپورٹ کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو کہتے تھے جیسے بھی ہو عدالت پہنچیں، جیل سے عدالت تک کے سفر میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بتا دیں۔
انہوں نے کہا کہ آج اسپیشل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کون سا انٹرسٹ ہے عمران خان کو اندر رکھنے میں؟ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے لیٹر لکھ کر آگاہ کیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ یہ لیٹر عمران خان کی حد تک ہے، شاہ محمود قریشی کی حد تک نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اب تک کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ سلمان صفدر نے استدعا کی کہ اگر سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو اس کیس پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ جب آپ کے پاس سیکیورٹی ہوگی، جب معاملات بہتر ہوں گے، پھر کر لیجئے گا، ہمیں کون سی ارجنسی ہے؟ اس میں ایسی کون سی ارجنسی ہے کہ آپ اس کیس کو جلد وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ آپ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ جب ان کے پاس سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر ٹرائل شروع کر دیجئے گا۔ اور یہ ویلڈ ایک مطالبہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے جیل میں ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا، جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا اور آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، اور پولیس کہتی ہے اور جیل حکام کہتے ہیں ہم پیش نہیں کر سکتے، تو پھر یہی ہے آپشن ہے کہ آپ اس کو پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ جیل میں کسی نے کیس نہیں چل سکتا تو یہاں بھی یہ چلانا نہیں چاہ رہے، تو پھر ملزمان کو ضمانت دے دیں اور آپ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ یہ ٹرائل کہاں چل سکتا ہے، یہی بتا دیں۔ یہ ٹرائل یہاں پر نہیں چل سکتا اور نہ جیل میں چل سکتا، تو پھر یہ کہاں چل سکتا ہے، یہ بتا دیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا لیٹر FIA پروسیکیوٹر شاہ خاور نے خود پڑھا ہے، شاہ محمود قریشی کو کیوں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا؟ ان کی حد تک تو کوئی تھریٹ لیٹر نہیں تھا۔ آپ نے جب حکم 2 ملزمان کا کیا تھا، ایک ملزم کی حد تک کہہ دیا جی کہ تھریٹ ہے، تو دوسرے کو کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ کے احکامات کی کوئی تو حیا کر لیتے، کوئی تو لاج رکھ لیتے، ایک بندہ تو پیش کریں۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں ابھی تک پیش کیا گیا؟ انہوں نے کہا اب تو کوئی چارج فریم نہیں ہوا اور نہ کوئی نقل تقسیم ہوئی ہے، پھر اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کا اپنا آرڈر تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہیں میرے آرڈر پر عمل درآمد کروائیں نہیں تو نتائج بھگتیں۔ اب وہ کدھر ہے آپ کا آرڈر، اور کدھر آپ کے وہ نتائج، اور کدھر وہ احکامات؟ علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کرنا قانونی ذمہ داری ہے، ملزمان کی پروٹیکشن کروانا یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جاتے تو سرکاری ملازم کو جیل میں بھیجنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے۔ دوران سماعت عدالت کے سامنے آیا جب وکلا نے یہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے کہا کہ جناب آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاملات کہاں جائیں گے؟ وہ جو جج صاحب کے ریڈر تھے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے، ان کی کل شادی ہوئی، کل ولیمہ ہوا اور آج وہ عدالت پہنچے ہوئے تھے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا جج بشیر کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اگلے دن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پر تھے، تو ریڈر صاحب کی چھٹی شادی تھی، لیکن چونکہ یہ کیس ہے، سائفر کیس ہے، پوری عدالت ہائی الرٹ ہے، ہر صورت عمران خان کا کیس جلد از جلد نمٹانا ہے، تو جناب وہ ان کا کل ولیمہ تھا، وہ آج عدالت پہنچ گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اگر ریڈر جان پر کھیل کر عدالت آ سکتا تو عمران خان کو کیوں نہیں یہ پیش کر سکتے؟ جج ابو الاسناد نے ریمارک دیا کہ وہ جان پر کھیل کر نہیں آئے بلکہ جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ عدالت مناسب آرڈر کرے گی۔ کیا عدالت نے ملزمان کو طلب کیا تھا؟ FIA پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آپ نے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ جتنے مرضی نوٹیفیکیشن لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام تک کو رسائی ہونی چاہیے، عدالت میڈیا کو عدالت تک رسائی ہونی چاہیے۔ میں خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو بھی کیس سننے کی خواہش رکھتا ہو اسے اجازت دے سکتے ہیں۔ سلمان صفدر نے استفسار کیا کہ آپ کی طرف فیصلہ کرنے والا جیل سپرنٹینڈنٹ، آپ کی طرف سے فیصلہ کرنے والا جیل سپرنٹینڈنٹ کون ہوتا ہے؟ FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت میں جیل حکام دستاویزی شواہد کے ساتھ بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس عدالت کی کارروائی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہوگا یا یہاں پر، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل ٹرائل کی صورت میں کتنے لوگ عدالت میں آ سکتے ہیں۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارک دیا کہ عدالت کو فرق نہیں پڑتا کہاں ٹرائل ہوگا، عدالت چاہتی ہے کہ جو ٹرائل کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے، سیکشن 352 کا اطلاق کرنا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ علی بخاری نے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی کی حد تک کوئی خط و کتابت نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ سلمان صفدر نے استفسار کیا کہ یہاں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے کہیں کہ کوئی تھریٹ ہے؟ روزانہ اڈیالہ جیل سے دہشت گردوں کو لایا جاتا ہے، اب یا تو پیش کیا جائے یا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ FIA پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر متعلقہ IG کو طلب کیا جانا چاہیے۔ FIA پروسیکیوٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ وضاحتیں دے، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان خط و کتابت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور جج صاحب نے کہا میں آج فیصلہ کوئی نوٹیفیکیشن ہو کچھ بھی ہو جیل جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہوگا, عوام کو آنے کی اجازت ہوگی, جس کی خواہش ہوگی وہ آنا چاہے وہ آ جائے. اس پر میں نے اسی وقت ایک ٹویٹ کیا. جب فیصلہ محفوظ کیا تو ایکس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا. میں نے کہا جی کہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے جج صاحب جیل میں ہی ٹرائل کا حکم دیں گے اور اس کو اوپن ٹرائل کہیں گے کہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا, میڈیا کو بھی آنے کی اجازت ہوگی اور سلیکٹڈ پبلک کو بھی آنے کی اجازت ہوگی, فیملی کو بھی آنے کی اجازت ہوگی. وہ پہلے 5 جو فیملی ممبران ہیں ان کو پہلے ہی اجازت ہے. صرف ایک کام نہیں ہوگا جس سے یہ ڈرتے ہیں, وہ ہے کہ موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی, بھلے وہ وکیل ہو, بھلے وہ صحافی ہو, بھلے وہ عوام میں سے ہو, بھلے وہ فیملی میں سے ہو. موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی, باقی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی سلیکٹڈ ہوگی. وہ ایسے نہیں ہوگا اور وہ جو جیل والوں نے جتنا ذلیل کرنا ہے تو وہ جو بھی شریف بندہ 2 دن جائے گا وہ نہیں جانا چاہے گا. اچھا, اس کے بعد جج صاحب کا فیصلہ آ گیا. جج صاحب نے جناب جو فیصلہ سنایا منوان یہی فیصلہ تھا. جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. جیل حکام اور سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا. آئندہ سماعت جیل میں ہی ہوگی جو کہ اوپن کورٹ ہوگی. میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی. پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی اجازت ہوگی اور آئندہ سماعت جمعرات کو ہوگی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا اور سائفر کیس کی سماعت سننے کے خواہش مند کو روکا نہیں جائے گا. صحافیوں کو بھی سائفر کیس کی سماعت سننے کی اجازت ہوگی اور جو اہل خانہ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. 1 دسمبر کو پہلی سماعت ہوگی. اب یہاں ابھی تک فیصلے میں نہیں لکھا, ہو سکتا ہے تحریری فیصلہ ہے تو اس میں یہ بات ہو, چونکہ یہ آگے SOPs بنائے جائیں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے. جیل سپرنٹینڈنٹ ان SOPs میں یہ سارا کچھ بیان کر دیں گے. وہ اس میں صرف کیا ہے کہ موبائل فون نہ جائے, عمران خان کی کوئی ویڈیو یا تصویر نہ بن سکے. عدالت کیوں نہیں پیش کرتے, ویڈیو یا تصویر نہ بن سکے. جیل میں جب ٹرائل ہوگا تو اس میں موبائل فون پر پابندی لگا دیں گے کہ تاکہ عمران خان کی کوئی تصویر یا اب جب میڈیا جاتا ہے تو میڈیا کے پاس تو کیمرے ہوتے ہیں, اب ان کیمروں کو اجازت نہیں ہوگی, تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی, تو پھر وہ کون سا اوپن ٹرائل ہوگا. تو یہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں سے ہم آپ کا کارروائی ختم کریں اور آپ ساتھ ہی پھر جیل ٹرائل کا حکم دے دیں. وہ سرکمسٹانسز تھے. یہاں پہ جیل حکام کا فیصلہ ہے. جیل حکام کا فیصلہ جج صاحب نے منوان مان لیا ہے. جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کو آئیڈیا تھا, ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا آرڈر دینا ہے. جب میرے جیسے ایک ناقص علم والے کو پتہ تھا کہ ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کیا فیصلہ دے سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب کو بھی فیصلہ دینے سے پہلے پتہ تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا کرنا ہے. تو اب یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف ان کو لے کے جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے پاس ایک تگڑا فیصلہ پہلے موجود ہے, اس کی روشنی میں یہ جائیں گے, وہاں سٹے آرڈر ہوگا. اور یہ جو جیل ٹرائل کا ان کا خواب ہے, اگر تو یہ کیس سائفر ٹرائل آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو اوپن ٹرائل عدالت میں کرنا ہوگا. نہیں بڑھانا چاہتے تو پھر مرضی ان کی جیل ٹرائل کا کر لیں شوق پورا. وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, اعلیٰ عدلیہ اس کو کالعدم قرار دے گی اور دوبارہ سے روک دیا جائے گا سارے معاملات کو, یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. یہ بات ان کو مائنڈ میں رکھنی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ وہ آج اس معاملے کو لے کے ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور وہ الٹیمیٹ اس فیصلے کی حد تک. اور ان کی پھر خواہش ہوگی کہ چونکہ عامر فاروق صاحب پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر بیٹھے ہیں تو ان کے پاس کیس نہ لگے. پہلے انہوں نے درخواست جو جیل ٹرائل ہے اس کو درست قرار دیا تھا تو وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر بیٹھے. آئینی طور پر, قانونی طور پر اب ان کے پاس کیس نہ لگے اور دوسرے جج کے پاس لگے اور دوسرے جج صاحب پھر اس کے اوپر فیصلہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائل پھر رک جائے گا اور سائفر ٹرائل آگے نہیں بڑھ پائے گا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.